کل کے درس میں یہ بات گزر گئی کہ قرآن کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ معجزہ ہے جو قیامت تک باقی رہنے والا ہے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت بھی قیامت تک رہنے والی ہے، تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ بھی وہ عطا فرمایا۔ معجزات میں سے ایک خاص یہ معجزہ قرآن کریم کا جو قیامت تک باقی رہنے والا ہے، اس کی کچھ تفصیل میں نے کل ذکر کر دی تھی۔ قرآن کریم کا معجزہ ہونا کئی اعتبار سے ہے، کسی ایک مخصوص اعتبار سے نہیں ہے، کئی اعتبار سے ہے۔ سب سے پہلے اور سب سے بڑا اس کا معجزہ ہونا تو وہی ہے جس کی تفصیل کل میں نے ذکر کر دی تھی کہ عرب نے اس کو سنا تو حالانکہ اس کے الفاظ عربی کی ہیں، اس کے کلمات عربی کے ہیں، لیکن عربوں نے جب اس کو سنا تو بالکل ایسے مبہوت ہو گئے اور حیران ہو گئے کہ ہم نے زندگی بھر شاعروں کا کلام سنا ہے، ہم نے بڑے بڑے ادیبوں کا کلام سنا، ہم نے کاہنوں کی سجا بندی اور ان کی پیشن گوئیاں سنی، ہم نے بڑے بڑے قصیدے سنے، ہم نے خطیبوں کے خطبے سنے، لیکن ایسا کلام ہم نے کبھی نہیں سنا، کبھی کانوں میں ایسا کلام نہیں پڑا۔ تو اپنے الفاظ کی عجیب و غریب ترتیب، اپنے معانی کی کثرت اور اپنے حسین و جمیل اسلوب کی وجہ سے اور اپنی انتہائی درجے کی بلاغت کی وجہ سے اس نے گویا کہ سب کو حیران کر کے رکھ دیا۔ اور ظاہر ہے کہ جب عرب جو خالص عرب تھے اور جن کی زبان میں یہ کلام نازل ہوا، وہ جب اس کے ایسے متاثر اور حیران تھے تو دوسرے لوگ تو ظاہر ہے کہ کسی بھی درجے میں اس کے قریب بھی نہیں پھٹک سکتے۔ دوسرا قرآن کریم کا معجزہ ہونا اس اعتبار سے ہے کہ اس نے گزشتہ بہت ساری قوموں کے حالات بڑی تفصیل سے ذکر کی، اور قوم عاد کے، قوم سمود کے، قوم شعیب کے، قوم لوط کے، اور قوم موسیٰ کے، اور قوم عیسیٰ علیہ السلام اور بہت سارے مختلف اقوام کے قرآن کریم نے تفصیل سے احوال ذکر کیے۔ اور یہ حالات و واقعات بہت سارے ایسے ہیں جو اس سے پہلے تورات میں، انجیل میں ذکر ہو چکے ہیں، اور قرآن کریم نے ان حالات کو بہت صحت کے ساتھ، بہت تفصیل کے ساتھ ذکر کیا، اور بہت ساری باتیں جو ان سے رہ گئی تھی وہ قرآن کریم نے یہاں ذکر کی۔ اسی کو قرآن کریم نے جا بجا ذکر کیا ہے، مصدقا لما بین یدیہ مہیمنا علیہ، ماقبل کتابوں کی یہ کتاب تصدیق کرتی ہے، یہ ان کو جھٹلاتی نہیں ہے، ان میں جو صحیح مضامین جہاں جہاں وارد ہوئے ہیں یہ ان کی تصدیق کرتی ہے، یہ مہیمنا علیہ ان کی محافظ ہیں، ان کے مضامین کی، اور ان میں جو کچھ صحیح باتیں وارد ہوئی ان کی حفاظت کرتی ہے، اور ان کو بتمام و کمال اور حفاظت کے ساتھ آگے پہنچاتی ہے۔ اور یہ بات عرب بھی جانتے تھے، یہود جانتے تھے، سب جانتے تھے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے تعلیم حاصل نہیں کی، کوئی سابقہ کتابیں تورات انجیل آپ نے نہیں پڑھی، کوئی اہل علم کے ساتھ آپ کا کوئی رابطہ نہیں تھا کہ ان کے ذریعے سے یہ باتیں آپ تک پہنچی ہوں۔ اس کے باوجود جب یہ ساری باتیں اتنی صحت کے ساتھ آپ نے لوگوں کو سنائی اور بتائی تو معلوم ہوا کہ یہ اللہ ہی کا کلام ہے، یہ کسی اور کا نہیں ہے۔ تو دوسری جہت قرآن کریم کے معجزہ ہونے کی وہ یہ تھی کہ سابقہ امتوں کے، سابقہ قوموں کے احوال جو قرآن کریم نے ذکر کی وہ نہایت صحت کے ساتھ اور نہایت جو ہے وہ کمال کے ساتھ بیان کیے۔ تیسری جہت قرآن کریم کے معجزہ ہونے کی وہ آئندہ کے حالات اور آئندہ کے احوال کی خبر دینا ہے۔ قرآن کریم نے ایسی بہت ساری چیزوں کی خبر دی آئندہ آنے والے احوال کی کہ وہ بظاہر وہ حالات ناممکن سے نظر آتے تھے، لیکن قرآن کریم نے فرمایا ایسا ہوگا، اور ویسا ہو کر رہا، لوگوں نے دیکھ لیا۔ مثال کے طور پر مکہ کے اندر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور اس وقت جیسے آپ سب جانتے ہیں بڑی بڑی جو سلطنتیں تھیں جو اس وقت کی سپر پاور تھی وہ روم اور فارس تھی، تو بڑی بڑی سلطنتیں، اور ان کے درمیان جنگیں چلتی رہتی تھی، ہمیشہ ان کے درمیان کچھ نہ کچھ لڑائیاں لگی رہتی تھی۔ تو اس زمانے کے اندر فارس نے روم کو شکستیں دے دے کر بالکل دیوار سے لگا دیا تھا، اور حالات بظاہر ایسے لگ رہے تھے کہ بس یہ گرتی ہوئی دیوار ہے جس کو ایک دھکا اور دیا اور ختم، رومی سلطنت بالکل ختم ہو جائے گی، اور فارس کا پورے اس عالم پر یا اس پوری بہت بڑی سلطنت پر قبضہ ہو جائے گا۔
اس وقت قرآن کریم نے پیشن گوئی کی الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین، رومی ابھی تو مغلوب ہو گئے لیکن آنے والے چند سالوں میں رومی غالب ہو جائیں گے۔ یہ ایک ایسی پیشن گوئی تھی کہ عام حالات میں اس کا پورا ہونا ناممکن نظر آتا تھا، ایسے کوئی اسباب نظر نہیں آتے تھے کہ رومی جو بالکل دیوار سے لگ چکے تھے اور شکستیں کھاتے کھاتے بالکل ختم ہونے کے قریب تھے، اور فارسی جو اتنے زیادہ پھیل گئے اور اتنے زیادہ طاقتور ہو گئے تھے، چند سالوں کے اندر فارسی مغلوب ہو جائیں گے، رومی پھر سے غالب ہو جائیں گے، ایسے کوئی حالات نظر نہیں آتے تھے۔ لیکن قرآن کریم نے فرمایا ایسا ہوگا، اور چنانچہ آنے والے چند سالوں میں لوگوں نے دیکھا کہ ویسے ہی ہوا، رومی پھر غالب آ گئے، فارسی پھر مغلوب ہو گئے، ان کی سلطنت دوبارہ بڑھ گئی۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے آ بھی جائے گی۔ اسی طرح مسلمان جو تھے وہ مغلوب کمزور تھوڑے سے، ان کے مقابلے میں ان کے دشمن مشرکین چاروں طرف پھیلے ہوئے بہت بڑی تعداد میں، اور اہل مکہ جو ہے وہ بہت طاقت والے۔ تو مسلمان جو حدیبیہ کے موقع پر انہوں نے بہت دب کر صلح کی، بہت سخت شرائط کے ساتھ، اور بہت سارے صحابہ کرام کے دلوں میں شکوک و شبہات تک پیدا ہونے لگے کہ اگر ہم حق پر ہیں تو ہم ایسی صلح کیوں کر رہے ہیں، ایسے جو ہے وہ دب کر اور ایسی سخت شرائط کے ساتھ، اور ہم جو ہے وہ مکہ سے واپس لوٹ رہے ہیں اور ہم عمرہ کیے بغیر جا رہے ہیں۔ اس کی تفصیل بھی انشاءاللہ آگے اپنی جگہ آ جائے گی۔ تو قرآن کریم نے اس وقت پیشن گوئی کی لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ، بہت جلد تم مسجد حرام کے اندر داخل ہوگے اور اس طرح کہ تم اپنے عمرے کے ارکان ادا کرو گے اور بالکل بے خوف ہو کر۔ اور اس کو قرآن کریم نے آگے قرار دیا فتحاً قریبا، کہ ایک بہت قریبی فتح ہے جو تمہیں ملنے والی ہے۔ یہ ایک ایسی پیشن گوئی تھی کہ عام حالات میں اور عام اسباب کو دیکھ کر اس کے کوئی آثار نظر نہیں آتے تھے، لیکن بالکل ہی مختصر سے عرصے میں، 2 سال کے عرصے میں وہ پیشن گوئی پوری ہو گئی، اور مسلمان فاتحانہ مکہ مکرمہ کے اندر داخل ہوئے، مکہ انہوں نے فتح کر لیا۔ تو یہ ایسی خبریں تھیں کہ اگر قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام نہ ہوتا اور نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے بنا کر لاتے یا کوئی آپ کو سکھلا رہا ہوتا، تو ظاہر ہے کہ یہ پیشن گوئیاں ایسے لفظ بلفظ پوری نہیں ہو سکتی تھی۔ بہت ساری پیشن گوئیاں اور قرآن کریم کی باقی ہیں جو آئندہ قرب قیامت میں پوری ہوں گی، اور قرآن کریم نے صدیوں پہلے اس کی پیشن گوئی کر دی کہ ایسا ہوگا، اور کوئی مانتا ہے یا نہیں مانتا ایسا ہونے والا ہے۔ چنانچہ بہت سارے حالات اب پیش آ رہے ہیں، ہو رہے ہیں، کچھ آئندہ ہوں گے۔ تو تیسرا بڑا جو قرآن کریم کا معجزہ ہونا ہے، قرآن کریم کی معجزہ ہونے کی ایک جہت ہے، وہ آئندہ کے استقبال کی خبریں دینی ہے، اور قرآن کریم نے جو خبریں دی وہ ویسی کی ویسی پوری ہوئی۔ ان میں سے ایسا کبھی نہیں ہوا کہ وہ خبر جھوٹی نکلی ہو، وہ خبر غلط نکلی ہو، وہ خبر اس طرح پوری نہ ہوئی ہو، وہ بالکل پوری ہو کر رہی۔ چوتھا، قرآن کریم کے معجزہ ہونے کی جہت جو ہے وہ مختلف لوگوں کے، خاص طور پر یہود کے مختلف سوالوں کے جواب تھے۔ وہ سوالات کچھ مختلف شخصیات کے بارے میں تھی، کچھ مختلف علمی سوالات تھے، اور وہ باقاعدہ اس نیت سے وہ اپنے سوالات پیش کرتے تھے کہ اگر یہ واقعی اللہ تعالیٰ کے رسول ہوئے تو یہ جواب دے دیں گے، اور اگر یہ اللہ کے رسول نہیں ہوئے تو یہ جواب نہیں دے سکیں گے۔ چنانچہ ان سوالات کا ذکر قرآن کریم نے جا بجا کیا۔ یسألونک عن ذی القرنین قل سأتلو علیکم منہ ذکرا، یہ لوگ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، اس کی تفصیل یہ ہے۔ چنانچہ آگے تفصیل ذکر کر دی۔ اصحاب کہف کے بارے میں انہوں نے پوچھا کہ ان کے کیا قصہ تھا، کیا لوگ تھے۔ قرآن کریم نے ذکر کر دیا کہ وہ ایسے ایسے لوگ تھے، یہ قصہ تھا۔ انہوں نے پوچھا جی بنی اسرائیل تو وہاں فلسطین میں رہتے تھے، تو یہ مصر میں کہاں سے آ گئے کہ موسیٰ علیہ السلام ان کو وہاں سے لے کر نکلنے لگے؟ تو قرآن کریم نے پوری سورہ یوسف ذکر کر کے ان کی تفصیل ذکر کر دی کہ وہ فلسطین سے مصر کیسے پہنچے۔ تو یہ سارے ان کے سوالوں کے جواب قرآن کریم نے بہت تحقیق کے ساتھ دیے، اور ان کو تسلیم کرنے پڑے کہ ہاں یہ سوالات بالکل درست ہیں، جوابات بالکل درست ہیں۔ اسی طرح کچھ علمی سوالات انہوں نے کیے، جیسے روح کے بارے میں پوچھا، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، تو قرآن کریم نے ان کے جوابات دیے۔ تو یہ سوالوں کے جوابات قرآن کریم نے جو دیے، اس پر یہود نصارہ کوئی یہ نہیں کہہ سکا کہ یہ جو آپ جوابات دے رہے ہیں یہ صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے۔
تو اگر یہ قرآن کریم اللہ کا کلام نہ ہوتا، اللہ کی کتاب نہ ہوتا، اور ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے تعلیم بھی حاصل نہیں کی، کسی سے کچھ سیکھا بھی نہیں، تو لازماً کہیں نہ کہیں کوئی غلطی ہو جاتی اور وہ جواب غلط نکل آتا اور ان کو شادیانے بجانے کا موقع مل جاتا کہ جی یہ تو آپ نے غلط جواب دے دیا، دیکھو آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں. لیکن وہ کہیں ایسا نہیں کر سکے. پانچویں جہت قرآن کریم کے معجزہ ہونے کی، قرآن کریم کے مختلف چیلنج ہیں جو قرآن کریم نے اپنے مخالفین کو دیے. چنانچہ ان میں سے ایک کا ذکر تو میں کل ہی کر چکا ہوں کہ قرآن کریم نے مشرکین عرب کو یہ چیلنج دیا کہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود سے اپنی طرف سے بنا کر لاتے ہیں تو تم بھی بنا کر لے آؤ. ام یقولون افتراہ قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. تو قرآن کریم نے ان سے کہا تم ایسا کلام بنا کر لے آؤ. ایسا کلام نہیں لا سکتے، 10 صورتیں بنا کر لے آؤ. 10 صورتیں نہیں لا سکتے، ارے ایک صورت تو بنا کر لے آؤ. تم جس کو کہہ رہے ہو کہ انسانوں کا کلام ہے، تم بھی تو انسان ہو اور بہت اعلیٰ درجے کے شاعر ہو، بہت اعلیٰ درجے کے خطیب ہو، بہت بلند پایا جو ہے وہ صاحب کلام لوگ ہو، ایک صورت تو بنا لو ذرا. لیکن جیسے میں نے کل بتایا کہ وہ جنگوں کے لیے تیار ہوئے، انہوں نے اپنی اولادیں قربان کی، انہوں نے اپنے اموال قربان کی، اپنی جانیں قربان کی، لیکن اتنا سا کام ان سے نہیں ہو سکا کہ ایک صورت بنا کر لا کر پیش کر دیتے کہ دیکھو آپ نے صورت بنائی ہے، ہم نے بھی بنا دی ہے، معاملہ برابر سرابر ہو گیا. تو مشرکین کو یہ چیلنج دیا. یہود کے ساتھ مکالمہ ہوا تو یہود نے یہ کہا کہ جی ہم اللہ تعالیٰ کے لاڈلے ہیں، ہم اللہ کے بہت قریبی ہیں، اللہ کے بہت مقرب ہیں، اللہ کا ہم سے زیادہ کوئی قریب نہیں ہے. قرآن کریم نے فرمایا ان سے کہیے فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تم سچے ہو تو ذرا موت کی تمنا کرو تاکہ تم اللہ سے جلد جا کر مل لو، اللہ سے تمہاری ملاقات ہو جائے. تم اللہ کے اتنے لاڈلے ہو تو اللہ سے تمہاری ملاقات ہو جائے گی، تم موت کی صرف تمنا کر لو. اب اگر یہود کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا سمجھتے تو یہ کہنا تو کوئی مشکل نہیں تھا. میں آپ سے کہوں کہ ذرا موت کی تمنا کریں اور آپ کہیں کہ اللہ مجھے موت دے رہے، تو اس طرح ہونے سے کوئی سچی میں تو موت نہیں آ جائے گی. لیکن یہود کو پتہ تھا کہ ہم کہیں گے کہ اللہ موت دے دے اور یہی ختم ہو جانا ہے، لہٰذا انہوں نے یہ ہمت نہیں کی کہ وہ موت کی تمنا کر لیتے. بہت مختصر سی بات ہے، تم موت کی تمنا کر کے دیکھ لو بس. لیکن ان کو معلوم تھا کہ جب قرآن کریم میں آیا ہے تو واقعی اللہ کا حکم ہے، ادھر ہم موت کی تمنا کریں گے ادھر ختم ہو جائیں گے. انہوں نے یہ ہمت نہیں کی، آپ کو جھوٹا کہا، آپ پر طرح طرح کے الزامات لگا، یہ تمنا یہ ہمت نہیں کر سکتے. تیسرے قرآن کریم کے جو بڑے مخالف یا مقابل تھے نصارہ تھے، عیسائی تھے. عیسائیوں کا ایک بہت بڑا وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے آ جائے گی قرآن کریم ہی میں. اور بہت سے کچھ مذہبی معاملات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کی، آپ نے ان کو دعوت دی، اسلام سکھایا، سمجھایا، ان کو بتایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حق کلام ہے. نہیں ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اب جب ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں ان کو چیلنج ہوا. قرآن کریم نے فرمایا آپ ان سے کہیں قُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. بھئی نہیں مانتے ہو تو اب آخری حل یہ ہے کہ ایسا کرو کہ میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواتین کو، اپنی بیوی بچوں کو لا کر میں بھی حاضر کر دیتا ہوں، تم اپنی بیوی بچوں کو، اپنے مرد و عورتوں کو لا کر حاضر کر دو، اور ہم دونوں مل کر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم دونوں میں سے جو جھوٹا ہے اس پر لعنت نازل فرما دے، اس پر لعنت فرما دے. بہت آسان سی بات تھی. اگر تم جھوٹا سمجھتے ہو تو ایک جھوٹے کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرنا کون سا مشکل کام ہے. لیکن انہوں نے اس کی ہمت نہیں کی. ان کے بڑے بڑے اہل علم نے ان کو بتایا کہ اگر تم نے یہ کیا یہ تمہارے نہیں تمہارے نسلوں کی ہلاکت ہے. تمہارے درختوں پر چڑیا بھی زندہ نہیں بچے گی، سب کچھ صفا شٹ سب ختم ہو جائے گا. لہٰذا یہ کام نہیں کرنا. لہٰذا اس پر راضی ہو گئے کہ چلے ہم آپ کو کچھ جزیہ دیں گے، کچھ ہم آپ کو کپڑے دیں گے، کچھ دراہم دیں گے، کچھ دنانیر دیں گے، ہم آپ کو جزیہ دیں گے، لیکن یہ کرنے کے لیے ہم تیار نہیں، ہمیں معاف رکھیے، اس سے ہمیں معاف رکھیے. تو یہ قرآن کریم نے اپنے مخالفین کو، مشرکین کو الگ سے چیلنج دیا، یہود کو الگ سے، نصارہ کو الگ سے، اور ان میں سے کسی نے یہ ہمت نہیں کی کہ اس چیلنج کو قبول کر کے اس کے مطابق عمل کر لے. تو یہ اس بات کی بڑی دلیل ہے کہ خود قرآن کریم کے ماننے والے تو ماننے والے ہیں، اس کے مخالفین کو بھی معلوم تھا کہ یہ اللہ کا کلام ہے،
اور اگر ہم نے اس چیلنج کو قبول کیا تو مارے گا۔ تو یہ بڑی بڑی جہاد ہیں جس سے قرآن کریم کا معجزہ ہونا ثابت ہوتا ہے کہ قرآن کریم یہ ایک معجزہ ہے اور کسی نے اس کے سامنا کرنے کی ضرورت کبھی نہیں کی اور آئندہ بھی وہ کوئی کبھی نہیں کر سکے گا۔ تو یہ معجزہ ہونے کی بڑی بڑی جہاد میں نے ذکر کر دی۔ اس کے علاوہ بھی کچھ حضرات مفسرین بہت کچھ ذکر کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ وہ معجزہ ہے جو قیامت تک باقی رہے گا۔ جیسے آپ کی رسالت اور نبوت قیامت تک کے لیے باقی ہے، ویسے ہی آپ کا یہ معجزہ قیامت تک کے لیے باقی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسے پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔